ویلکم بیک خواتین حضرات، دین و دانش میں ہم گفتگو کر رہے ہیں فتوے کے مسئلے پر۔ اب میں حسن نثار صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ نے دو علماء کی گفتگو سنی، یعنی اصولی طور پر تو یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن تو ایک علمی انسٹیٹیوشن ہے جو ابھی ایک علمی اوپینین دیتا ہے، ایک ایکسپرٹ اوپینین دیتا ہے، ایک ایکسپرٹ رائے دیتا ہے کسی بھی مسئلے میں۔ اور جیسے کہ مولانا فاروقی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ پھر دوسرا آدمی جس کے بارے میں بات کہی جائے گی اس کو بھی پورا حق ہے اپنا دفاع کرنے کا، وضاحت پیش کرنے کا۔ اب پھر آپ کو کیا شکایت ہے؟ مجھے کہ بھئی کیا اس ٹرینڈ سے، اس رویے سے دیکھیں، یہ ایک معتبر انسٹیٹیوشن ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگ اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ اس کا استعمال ایسے کر کے اس کا غلط استعمال جو ہے وہ اس کے امپیکٹ کو، اس کی اہمیت کو گہناتا ہے، اس کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ لوگ اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جب جن حضرات نے بھی یہ بات کی ہے تو اس پہ لوگوں کا رد عمل منفی رہا، بہت زیادہ منفی۔ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اور کس بات پہ اتنا طوفان بدتمیزی؟ ایک دیکھیں، ایک انسانی اور ایک سیاسی سا، وہ ایک کیجول سا بیان ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مرہم رکھنے کے لیے جو بات میں نے پہلے اس کی کہ ان کا یہ سٹیٹس تو کوئی نہیں چھین سکتا شہری ہیں کہ وہ انسان ہیں شہری اور ملک ہمارے ہم وطن ہیں۔ باقی کا قصہ تو علیحدہ رہ گیا نا۔ اس لیے مجھے اور ساری صورت ہے، ایک تو مجھے ذاتی طور پہ اس بات نے ہرٹ کیا کہ ایک ایسے گھرانے کا بندہ ہے، کس طرح کا آدمی، جانتی ہے پوری دنیا جانتی ہے وہ کس ٹائپ کے، ان کے بارے میں اس طرح کا بات کرنا، اور دوسرے یہ رویہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، میں تو یہاں تک کہوں گا ہم نے اسپیئر ہی نہیں کرتے کسی بندے کو اس طرح۔ میں نے تو یہ لکھا تھا کہ اس طرح تو نعیمی صاحب خارش کرتے ہوئے بھی تھوڑی بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، تھوڑا تعامل ہوتا ہے اس کو، فتوا دینا، خارج کر دینا دائرہ اسلام سے، کچھ ذاتی دائرہ ہے تمہارا۔ مفتی صاحب، یہ ہم نے اخبارات میں پڑھا، معتبر نام اس میں تھے، وہ سب ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں صرف یہ چاہوں گا کہ جب ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو یہ ہونا چاہیے نا کہ علماء کے اداروں میں وہ لوگ اپنے بیان میں بڑے احتیاط کے ساتھ فریز کریں اس کو اور اس آدمی کو توجہ دلائیں، بجائے اس کی کہ اس میں خاص قسم کی تندی ہو۔ یہاں اصل میں دو باتیں ہوئی ہیں، ایک یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا بیان واپس لیں، اور ساتھ ہی جو جذبات تھے قادیانی حضرات کے بارے میں یا احمدی حضرات کے بارے میں اس کا بھی اظہار ہوا ہے۔ میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ قرآن سے، حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان مال قربان ان کے اوپر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اسوہ رسول ہے جس کو ہم کو اختیار کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اگر کسی کو ہم سے اختلاف ہو جائے یا ہمارے سے اختلاف کرتے ہوئے کوئی ناخوشگوار بات ہمارے نظر کے مطابق کر دے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ علماء کا خاص طور سے جس قوم کی تربیت وہ نہیں کر سکے، جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ منفی رویہ تھا لوگوں کا، اس آپ حضرات کے یعنی علماء کرام کی جانب سے فتوے کے جاری ہو جانے کے بعد لوگوں نے پسند نہیں کیا، تو ایک جانب تربیت نہیں ہوئی لوگوں کی اور دوسری جانب اس میں وہ تندی پائی گئی جس سے لوگوں کو کوئی ہمدردی نہیں ہوئی کہ بھئی وہ سمجھیں کہ کہیں واقعی دین کی کوئی بات پامال تو نہیں ہو گئی، کوئی ایمان کی، کوئی عمل کی کوئی بات ایسی کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان کا جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں مذہبی جو طبقہ ہے اس کی دو نوعیتیں ہیں، ایک وہ جو کہ خالصتاً مذہبی طبقہ ہے جن کا تعلق براہ راست دین کے ساتھ ہے، مدارس کے ساتھ ہے، اور ایک مذہبی طبقہ وہ ہے جو کہ مذہب اور سیاست کو ملا کے چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے جس کی طرح نشاندہی کرنا چاہوں گا، جسے کہتے ہیں بھیڑ چال ہونا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بھیڑ چال سمجھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو کہ جس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے اسلامی اعتبار سے، تو اس کے اوپر سب سے پہلے کون تنقید کرنے میں نمبر لے کر جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کی اجازت ہے مجھے اضافہ جی کرنے؟ پلیز۔ وہ یہ مفاد، جی، یعنی یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے، وہ وہاں سے جھلکتی ہے اس بات سے کہ بھئی اگر میں نے اس دوڑ میں ابھی حصہ نہ لیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اور وہ پیچھے کیوں کہ جی جو میرے فالوورز ہیں، میرے ماننے والے ہیں، وہ مجھے آگے چل کے کہیں گے جی آپ اس مسئلے کے اوپر پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، آپ نے اس مسئلے پہ اپنی اس رائے کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ یہاں پہ وہ ادارے جو کہ باقاعدہ انسٹیٹیوشنز ہیں، باقاعدہ جہاں پہ دارالافتاء قائم ہیں، میری نگاہوں کے مطابق، میری نظر کے مطابق ان اداروں سے ابھی تک کوئی باقاعدہ فتویٰ اس حوالے سے جاری نہیں ہوا۔
جتنے یہ فتویٰ جو اخبارات کی زینت بنے ہیں یہ تمام کے تمام فرد بیانات واحد یا 2 3 4 افراد کے بیانات ہیں. ان بیانات کو آپ فتوے کے زمرے میں نہیں لے سکتے. جب ہم فتوے کی بات کرتے ہیں تو فتوے کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے, قرآن و احادیث کے دلائل ہوتے ہیں. ان دلائل کے بنیاد کے اوپر کسی واقعے کو, کسی معاملے کو نگیٹ کیا جاتا ہے یا اس کا اثبات کیا جاتا ہے. اگر یہ استفسار ان سے نہیں کیا گیا, یہ استفتاء ان سے نہیں کیا گیا, ان سے فتویٰ نہیں پوچھا گیا, تو یہ ادارے آگے بڑھ کے کہتے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, وہ اس کی مذمت کرتے. یہ نہیں ہوا, یعنی ہونا چاہیے. دیکھیے, میں تو اپنے فعل کا یا اپنے ادارے کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں, کسی دوسرے ادارے کا یا من حیث المجموع معاشرے کے حوالے سے میں رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. جہاں تک ہماری اپنی بات ہے تو ہماری طرف سے بہت عرصے کے بعد اس کے اوپر ایک بیان جاری ہوا کہ یہ کلمات کفریہ کلمات نہیں ہیں. اس کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی, ایک بورڈ بٹھایا ہے جو جائزہ لے رہا ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اور اس مسئلے کے بارے میں کیا متفقہ رائے بنتی ہے. ہم ابھی تک اس پروسیس میں ہیں, ہم اس پروسیس سے باہر نہیں نکلے ہیں کہ ہم کسی آخری رائے کا اظہار کر ڈالیں. گویا ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو تکفیر کا ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے آدمی کے کہے ہوئے الفاظ, چاہے ان سے کوئی معنی چھلکتا ہے کہ نہیں چھلکتا, اور اس کی رائے اور اس کو چسپا. حسن بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی نگاہ میں تو یہ ایک علمی رائے ہی ہے. اب ہم تھوڑی سی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کی رہنمائی کے لیے یہ سارا کا سارا کام دے دیا ہے علماء کرام کو, اور ان کے یہ دینی ادارے ہیں جس میں ہماری ایلیٹ کلاس نہیں جاتی. یعنی میں اب اس طرف آنا چاہتا ہوں, یعنی وہ آپ جس دانش کے علمبردار ہیں, جس دانش کی آپ نمائندگی کرتے ہیں, یعنی وہاں کمی یہ پائی جاتی ہے کہ وہاں ہمارے یہاں دین کے جاننے والے لوگ نہیں پائے جاتے. تو اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لامحالہ ہم دینی مدرسوں کے فارغ لوگوں کو یا ان کے ہاں پائے جانے والے علماء ہی پر ڈیپینڈنٹ ہیں, کیونکہ وہ ایک الگ تعلیمی نظام ہے اور ایک دوسرا تعلیمی نظام ہے جس میں ہمارے عام لوگ پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو کیا آپ اس پر کچھ تبصرہ فرمائیں گے کہ اس نتیجے تک پہنچنے میں اس بات کا بھی ایک دخل ہے؟ میں عرض کروں کہ یہ ہماری بہت بڑی ٹریجڈیز میں سے ایک ہے کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان اس طرح کی تقسیم کر دی ہے. میں اپنے بچے کا نکاح یا اپنے کسی عزیز کی نماز جنازہ میں کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ایک تو پروفیشنلز آئے, ہم نے ان کے اس پروفیشن کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کو باقاعدہ سیمنٹ کر دیا, اس کو مستحکم کر کے ایک باقاعدہ ادارہ بنا دیا پیشہ ور لوگوں کا. چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں بندہ, جو کہ نارملی میں اپنے بچوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو قرآن مجید پڑھانے کے بعد اردو ترجمہ, انگریزی ترجمہ ساتھ بٹھا کے 1 پیج اے ڈے, ٹھیک ہے, پہلے عربک میں پڑھ لیا, اس کے بعد اردو میں. لیکن یہ انتظام آپ کو از خود کرنا پڑا نا, ظاہر ہے کہ اسکول میں یہ نہیں سکھایا گیا, وہ بچے یونیورسٹی تک. میرا خیال ہے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, بڑی خوبصورت اور بڑی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ بہرحال معاشرے کا نظام ہونا چاہیے نا جس کے ہمیں ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کوئی بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو. میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ علم کا نزول, سچ کا نزول دلوں پہ ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر کھوٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں کسی مولانا کی زندگی میں ضرورت پڑی کہ میں جا کے کوئی مسئلہ ان سے سمجھوں. میں I am blessed with a brain. دیکھیں یہ ٹھیک بات ہے, میں اپنے طور پہ ٹھیک کو بہت کمپلیکیٹڈ بات ہو, بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو, تو پھر تو میں ان کے پاس جاؤں گا. ڈے ٹو ڈے جو زندگی کے مسائل ہیں میری عقل مجھے بتاتی ہے. بلکہ وہ تو ہر انسان, ہر مسلمان کے اوپر لازمی کہ وہ دین کا کچھ نہ کچھ علم حاصل. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ معاملات میں جانا چاہتا ہے, نکاح میں جانا چاہتا ہے, طلاق میں جانا چاہتا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, جب تک اسے نکاح و طلاق کے معاملات نہیں سمجھ میں آتے, ان معاملات کو جانتا نہیں ہے, اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے, اسے میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. آپ دونوں مہمانوں سے اجازت لے رہا ہوں, ایک بریک کی. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا.